سوال نمبر 381، مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اہم کام کیا انجام دیا؟ جواب، مہاجرین اور انصار کے مابین اخوت و مساوات قائم کرایا۔ سوال نمبر 382، مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات کس کے مکان پر کیا گیا؟ جواب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان پر۔ سوال نمبر 383، انصار کسے کہا جاتا ہے؟ جواب، جن صحابہ کرام نے مہاجرین کی نصرت و مدد کی ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 384، مواخات قائم کرانے کے وقت صحابہ کرام کی کل تعداد کتنی تھی؟ جواب، 90۔ سوال نمبر 385، مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات کی بنیاد کیا تھی؟ جواب، ایک دوسرے کی غمخواری اور موت کے بعد نسبتی قرابت داروں کے بجائے ایک دوسرے کے ورثاء۔ سوال نمبر 386، مہاجرین اور انصار کے مابین وراثت کا حکم کب تک قائم تھا؟ جواب، بدر تک۔ سوال نمبر 387، مہاجرین اور انصار کے درمیان وراثت کا حکم کس آیت سے منسوخ کیا گیا؟ جواب، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ۔ سوال نمبر 388، بھائی چارگی کے قیام کا مقصود کیا تھا؟ جواب، جاہلی عصبیتیں تحلیل ہو جائے، حمیت وغیرہ جو کچھ ہو اسلام کے لیے ہو، نسل، رنگ اور وطن کے امتیازات ختم ہو جائے، بلندی و پستی کا معیار انسانیت اور تقوی کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ سوال نمبر 389، میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں، جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دیں، میں اسے طلاق دے دوں، اور عدت گزارنے کے بعد آپ اسے شادی کر لیں۔ عبد الرحمن بن عوف سے یہ بات کہنے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 390، ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا اہم کام کیا انجام دیا؟ جواب، مدینہ کے کافر اور یہودیوں سے معاہدہ کیا۔ سوال نمبر 391، کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے کس کے پاس خط لکھا؟ جواب، عبداللہ بن ابی کے پاس۔ سوال نمبر 392، کفار مکہ کے بعد عبداللہ بن ابی نے کیا رول ادا کیا؟ جواب، عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا جنگ کے لیے جمع ہو گئے۔ سوال نمبر 393، عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا کی جنگ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو سمجھایا۔ سوال نمبر 394، جنگ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا ان پر کیا اثر ہوا؟ جواب، وہ لوگ بکھر گئے۔ سوال نمبر 395، مدینہ تشریف لانے کے بعد ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے کہ فرمایا کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پہرا دیتا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تھے کہ ہتھیار کی جھنکار سنائی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ تو کیا جواب آیا؟ جواب، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 396، مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب تک پہرا دیا جاتا تھا؟ جواب، واللہ یعصمک من الناس کے نزول تک۔ سوال نمبر 397، اذن قتال کے متعلق کون سی آیت نازل ہوئی؟ جواب، سورہ حج کی آیت نمبر 39، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ سوال نمبر 398، اس آیت میں قتال کا مقصود کیا ہے؟ جواب، ظلم سے بچاؤ، باطل کا خاتمہ اور اللہ کی شعائر کا قیام ہے۔ سوال نمبر 399، غزوہ کس کو کہا جاتا ہے؟
جواب غزوہ اس فوجی مہم کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے ہوں، خواہ جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ سوال نمبر 400، سریہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب وہ فوجی مہم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہ لے گئے ہوں۔ سوال نمبر 401، سب سے پہلا سریہ کون سا ہے؟ جواب سیف البحر، سیف البحر۔ سوال نمبر 402، سریہ سیف البحر کس سن میں واقع ہوا؟ جواب رمضان 1 ہجری میں۔ سوال نمبر 403، سریہ سیف البحر کا امیر کون تھا؟ جواب حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 404، سریہ سیف البحر میں کتنے صحابہ تھے؟ جواب 30 صحابہ۔ سوال نمبر 405، سریہ سیف البحر میں قریشی قافلہ کی تعداد کتنی تھی؟ جواب 300۔ سوال نمبر 406، سریہ سیف البحر کا مقصد کیا تھا؟ جواب قریشی قافلہ کا پتہ لگانا۔ سوال نمبر 407، سریہ سیف البحر میں جنگ ہوئی یا نہیں؟ جواب نہیں۔ سوال نمبر 408، اس صحابی کا نام بتائے جنہیں پہلا جھنڈا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دست مبارک سے باندھا تھا؟ جواب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 409، سریہ سیف البحر کے علمبردار کون تھے؟ جواب حضرت ابو مرثد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 410، سریہ رابغ کس سن میں واقع ہوا؟ جواب شوال 1 ہجری میں۔ سوال نمبر 411، سریہ رابغ کا امیر کون تھا؟ جواب حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 412، سریہ رابغ میں مہاجرین کی تعداد کتنی تھی؟ جواب 40۔ سوال نمبر 413، سریہ رابغ میں ابو سفیان کے ساتھ کتنے آدمی تھے؟ جواب 200۔ سوال نمبر 414، سریہ رابغ میں مسلمانوں سے آ کر ملنے والے مکی لشکر کے 2 آدمیوں کی اسماء گرامی کیا ہے؟ جواب مقداد بن عمر، عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہما۔ سوال نمبر 415، اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تیر چلانے والے صحابی کا نام بتائے؟ جواب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 416، سریہ رابغ کا علمبردار کون تھا؟ جواب حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 417، سریہ خرار کب پیش آیا؟ جواب ذی قعدہ 1 ہجری میں۔ سوال نمبر 418، سریہ خرار کا امیر کون تھا؟ جواب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 419، سریہ خرار میں کتنے صحابہ تھے؟ جواب 20 صحابہ۔ سوال نمبر 420، سریہ خرار کے علمبردار کون تھے؟ جواب مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 421، سب سے پہلے غزوہ کا نام کیا ہے؟ جواب ابوا۔ سوال نمبر 422، غزوہ ابوا کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب ودان۔ سوال نمبر 423، غزوہ ابوا یا ودان کب واقع ہوا؟ جواب صفر 2 ہجری میں۔ سوال نمبر 424، غزوہ ابوا میں کتنے مہاجرین شریک تھے؟ جواب 70۔ سوال نمبر 425، غزوہ ابوا کے موقع پر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام کون تھا؟ جواب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 426، غزوہ ابوا میں علمبردار کون تھے؟ جواب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 427، غزوہ ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حمزہ کے کس شخص سے معاہدہ کیا؟ جواب عمر بن مخشی الضمری ہے۔ سوال نمبر 428، غزوہ بوات کب واقع ہوا؟ جواب ربیع الاول 2 ہجری میں۔ سوال نمبر 429، غزوہ بوات کے کتنے صحابہ تھے؟ جواب 200۔
سوال نمبر 430 غزوہ بواد کے موقع پر قریش کے قافلے میں کتنے افراد اور اونٹ تھے؟ جواب 100 افراد، 100 افراد، 2500 اونٹ۔ سوال نمبر 431 غزوہ بواد کے موقع پر مدینہ کا امیر کون تھا؟ جواب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 432 غزوہ بواد کے واقعہ پر علمبردار کون تھے؟ جواب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 433 غزوہ صفوان کب واقع ہوا؟ جواب ربیع الاول 2 ہجری میں۔ سوال نمبر 434 غزوہ صفوان کا سبب کیا تھا؟ جواب قرظ بن جابر فہری کا تعاقب کرنا تھا، کیونکہ اس نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ گئے۔ سوال نمبر 435 غزوہ صفوان میں کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے؟ جواب 70۔ سوال نمبر 436 غزوہ صفوان کے موقع پر مدینہ کا امیر کون تھا؟ جواب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 437 غزوہ صفوان میں علمبردار کون تھا؟ جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 438 غزوہ ذی العشیرہ کب واقع ہوا؟ جواب جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخر 2 ہجری میں۔ سوال نمبر 439 غزوہ ذی العشیرہ میں آپ نے کس سے عدم جنگ کا معاہدہ کیا؟ جواب بنو مدلج اور ان کے خلیف بنو ضمرہ سے۔ سوال نمبر 440 غزوہ ذی العشیرہ کے درمیان مدینہ کا سربراہ کون تھا؟ جواب حضرت ابو سلمہ بن عبداللہ اسد مخزومی رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 441 غزوہ ذی العشیرہ میں علمبردار کون تھا؟ جواب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 442 سریہ نخلہ کب واقع ہوا؟ جواب رجب 2 ہجری میں۔ سوال نمبر 443 سریہ نخلہ میں امیر کون تھا؟ جواب حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 444 سریہ نخلہ میں کتنے مہاجرین تھے؟ جواب 12۔ سوال نمبر 445 سریہ نخلہ کے امیر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز دیتے ہوئے سفر کرنے کے 2 دن بعد دیکھنے کا حکم دیا تھا؟ جواب ایک تحریر دیتے ہوئے۔ سوال نمبر 446 جب 2 دن بعد امیر نے تحریر دیکھا تو اس میں کیا درج تھا؟ جواب جب تم میری یہ تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلہ میں اترو اور وہاں قریش کے ایک قافلہ کی گات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ۔ سوال نمبر 447 حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقا کو تحریر کی اطلاع دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ جواب میں کسی پر جبر نہیں کرتا، جس کا شہادت محبوب ہو وہ اٹھ کھڑا ہو اور جس کو موت ناگوار ہو وہ واپس چلا جائے، باقی رہا میں ہر حال میں آگے جاؤں گا۔ سوال نمبر 448 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر فرمان کو سن کر ان کے تمام رفقا نے کیا کیا؟ جواب سارے رفقا اٹھ کھڑے ہوئے اور منزل مقصود کے لیے چل پڑے۔ سوال نمبر 449 سریہ نخلہ کے موقع پر قریش کے قافلہ میں کون کون لوگ تھے؟ جواب عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان نوفل، عمر بن حضرمی، حکیم بن قیسان مولا مغیرہ۔ سوال نمبر 450 یہ نخلہ میں مسلمانوں نے قریش سے کیا سلوک کیا؟ سریہ نخلہ میں مسلمانوں نے قریش سے کیا سلوک کیا؟
ان پر حملہ کرتے ہوئے ایک شخص نے عمر بن حضرمی کو تیر مار کر کام تمام کر دیا۔ باقی لوگوں نے حکیم اور عثمان کو گرفتار کر لیا، البتہ نوفل بھاگ نکلا۔ سوال نمبر 451، اسلامی تاریخ کا پہلا خمس کون ہے؟ جواب، سریہ نخلا کے موقع پر مال غنیمت پہلا خمس ہے۔ سوال نمبر 452، اسلامی تاریخ کا پہلا مقتول کون ہے؟ جواب، عمر بن حضرمی۔ سوال نمبر 453، اسلامی تاریخ کے پہلے قیدی کون ہے؟ جواب، حکیم اور عثمان پہلے قیدی ہیں۔ سوال نمبر 454، سریہ نخلا کے موقع پر سب مسلمانوں نے قریش کے قافلے پر حملہ کر دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاثر ظاہر کیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اس رویے پر نکیر کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ سوال نمبر 455، سریہ نخلا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامان کے متعلق کیا رویہ اختیار کیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامان کے متعلق کسی بھی طرح کے تصرف سے ہاتھ سے روک لیا۔ سوال نمبر 456، سریہ نخلا کے متعلق مشرکین نے کیا پروپیگنڈا کیا؟ جواب، مشرکین نے پروپیگنڈا کیا کہ مسلمان نے اللہ کے حرام کردہ مہینوں کو حلال کر لیا۔ سوال نمبر 457، اللہ تعالیٰ نے کس آیت کے ذریعے مشرکین کے پروپیگنڈا کی کلئی کھولی؟ جواب، سورہ بقرہ آیت نمبر 270، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قال قتال فیہ کبیر کے ذریعے۔ سوال نمبر 458، نخلا کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب، ان کو آزاد کر دیا۔ سوال نمبر 459، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ نخلا کے موقع پر مشرکین کے مقتولین کے ساتھ کیا سلوک اختیار کیا؟ جواب، ان کے اولیاء کو ان کا خون بہا ادا کیا۔ سوال نمبر 460، مسلمان پر جنگ کی فرضیت کب نازل ہوئی؟ جواب، شعبان 2 ہجری میں۔ سوال نمبر 461، تحویل قبلہ کا حکم کس نماز میں ہوا؟ جواب، نماز عصر میں۔ سوال نمبر 462، اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ کون ہے؟ جواب، غزوہ بدر۔ سوال نمبر 463، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد کتنے مہینوں تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ جواب، 16 مہینہ اور چند روز۔ سوال نمبر 464، غزوہ بدر کب واقع ہوا؟ جواب، رمضان 2 ہجری میں۔ سوال نمبر 465، غزوہ بدر کا سبب کیا ہے؟ جواب، قریش کے اس قافلے کا تعاقب جو شام جاتے ہوئے ذوالعشیرہ کے موقع پر نبی کی گرفت سے بچ کر نکل گیا تھا۔ سوال نمبر 466، قریش کا قافلہ جب شام واپس آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے کس کو روانہ فرمایا؟ جواب، طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو۔ سوال نمبر 467، قریش کے قافلہ کا پتہ لگانے کے لیے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما کہاں تک تشریف لے جا کر ٹھہر گئے؟ جواب، مقام حورا تک۔ سوال نمبر 468، قریش کے قافلے میں کتنی دولت تھی؟ جواب، 1000 اونٹ، 50,000 دینار، 262 کلو سونا۔ سوال نمبر 469، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب،
310 سے کچھ زیادہ۔ سوال نمبر 470، غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کل کتنے گھوڑے تھے؟ جواب 2۔ سوال نمبر 471، غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کل کتنے اونٹ تھے؟ جواب 70۔ سوال نمبر 472، غزوہ بدر میں اونٹ کی سواری پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کون کون صحابہ کرام رضی اللہ عنہم باری باری سوار ہوتے تھے؟ جواب حضرت علی، حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہما۔ سوال نمبر 473، غزوہ بدر کے موقع پر مدینہ کا انتظام اور نماز کی امامت پہل کس کے سپرد کی گئی؟ جواب حضرت عمر بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے۔ سوال نمبر 474، مقامی روحہ تک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا؟ جواب حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو۔ سوال نمبر 475، غزوہ بدر میں جنرل کمان کا پرچم کس کے سپرد کیا گیا؟ جواب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے سپرد۔ سوال نمبر 471، غزوہ بدر میں سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمانڈر کس نے سنبھالی؟ جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال نمبر 477، غزوہ بدر میں مکی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ جواب 1000۔ سوال نمبر 478، مکی لشکر کا سردار کون تھا؟ جواب ابو جہل۔ سوال نمبر 479، مکی لشکر کے گھوڑوں اور زرہوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب 100 گھوڑے 600 زر ہیں۔ سوال نمبر 480، مکی لشکر کے رسد کی ذمہ داری کتنے لوگوں پر تھی؟ جواب 9 لوگوں پر۔ سوال نمبر 481، بدر میں مکی لشکر کے لیے روزانہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے تھے؟ جواب ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ۔ سوال نمبر 482، غزوہ بدر کے موقع پر ابلیس لعین کس کی شکل میں نمودار ہوا؟ جواب سراقہ بن مالک جعشم کی شکل میں۔ سوال نمبر 483، غزوہ بدر میں ابلیس لعین سراقہ بن مالک کی شکل میں نمودار ہو کر کیا بولا؟ جواب بولا میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہ کریں گے۔ سوال نمبر 484، جوفہ کے مقام پر مکی لشکر کو ابو سفیان کا نیا پیغام کیا موصول ہوا؟ جواب آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمی اور اپنے اموال کی حفاظت کی غرض سے نکلے ہیں اور چونکہ اللہ نے سب کو بچا لیا لہذا اب واپس پلٹ جائے۔ سوال نمبر 485، ابو سفیان کا نیا پیغام سن کر مکی لشکر نے کیا ارادہ کیا؟ جواب واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ سوال نمبر 486، لیکن طاغوت اکبر کھڑا ہو گیا اور نہایت کبر و غرور سے بولا خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے اور درِ اثنا اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے اور لونڈیاں ہمارے لیے گانا گائیں گی اور سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر و اجتماع کا حال سنے گا اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ کہنے والے طاغوت اکبر کا نام بتائیے؟ جواب ابو جہل۔ سوال نمبر 487، اخنس بن شریق نے کیا مشورہ دیا؟ جواب واپس جانے کا مشورہ دیا۔
سوال نمبر 488 اخنس بن شریک کے مشورہ کا لوگوں پر کیا اثر ہوا؟ جواب: لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ سوال نمبر 489 اخنس بن شریک کا مشورہ لوگوں نے نہیں مانا تو اس نے کیا کیا؟ جواب: بنو زہرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر واپس چلا گیا۔ سوال نمبر 490 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ دکھائی اس پر روا دوا رہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہنا قاعدون، بلکہ ہم کہیں گے آپ اور آپ کے پروردگار چلے اور لڑے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم اگر آپ ہم کو برق گماد تک لے چلیں گے تو ہم راستے والوں سے لڑتے پڑتے آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ کہنے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب: حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 491 حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ نے مذکورہ باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس موقع پر کہا؟ جواب: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے غزوہ بدر کے متعلق مشورہ لے رہے تھے۔ سوال نمبر 492 غزوہ بدر کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے معلوم کرنے کے خواہاں کیوں تھے؟ جواب: کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور معرکے کا اصل بوجھ انہی پر تھا۔ سوال نمبر 493 اس صحابی کا نام بتائیے جنہوں نے بدر کے موقع پر عرض کیا ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سمع و طاعت کا عہد و میثاق دیا ہے، لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر سمندر میں کودنا چاہے تو ہم اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا، ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائے، ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا وہ جوہر دکھائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ہمراہ لے کر چلے، اللہ برکت دے۔ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 494 غزوہ بدر کے موقع پر جاسوسی کارروائی کے لیے مہاجرین کے 3 قائدین میں کون کون لوگ تھے؟ جواب: حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم۔ سوال نمبر 495 آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے چلے اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالے، پھر ہم بقیہ چشمے پاڑ دیں گے اور اپنے پاس حوض بنا کر پانی بھر لیں گے، اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہ ملے گا۔ غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دینے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب: حضرت خباب بن منذر رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 496 بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پینے والے قریش کا انجام کیا ہوا؟ جواب: حکیم بن حزام کے علاوہ تمام لوگوں کو اس جنگ میں مارا گیا۔ سوال نمبر 497 خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والے صحابی رسول کا نام بتائیے۔ جواب: حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 498
لا والذی نجائی من یوم بدر، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی کے ذریعے پختہ قسم کھانے کا کس کا دستور تھا؟ جواب حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کا۔ سوال نمبر 499، قریش نے مدنی لشکر کا اندازہ لگانے کے لیے کس کو روانہ کیا؟ جواب عمیر بن وہب جمحی کو۔ سوال نمبر 500، غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرخ اونٹ پر ایک شخص کو دیکھ کر فرمایا، اگر قوم میں کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس، اگر لوگوں نے اس کی بات مانی تو صحیح راہ پائیں گے۔ یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کے متعلق فرمایا؟ جواب عتبہ بن ربیعہ کے متعلق۔ سوال نمبر 501، غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے صفوں کی درستگی کے دوران کیا عجیب واقعہ پیش آیا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست فرما رہے تھے کہ حضرت سواد بن عزیہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر جو صف سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے، تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا، سواد برابر ہو جاؤ۔ سواد رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، بدلہ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا، بدلہ لے لو۔ سواد اس سے چمڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے۔ سوال نمبر 502، غزوہ بدر کا پہلا ایندھن کون تھا؟ جواب اسود بن عبد الاسد مخزومی۔ سوال نمبر 503، اسود بن عبد الاسد کو قتل کرنے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 504، عتبہ، شیبہ اور ولید کی دعوت مبارزت پر کون کون صحابہ کرام پہلے آئے؟ جواب انصار کے 3 جوان، حضرت عوف، حضرت معوذ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم۔ سوال نمبر 505، انصار کے تینوں جوانوں کو عتبہ، شیبہ اور ولید نے کیا جواب دیا؟ جواب آپ لوگ شریف اور مد مقابل ہیں لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ سوال نمبر 506، مبارزت میں قریش کی قوم کی ہمسری کا مطالبہ کرنے پر کس سے مقابلہ ہوا؟ جواب پوائنٹ فرسٹ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کا عتبہ بن ربیعہ سے، پوائنٹ سیکنڈ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا شیبہ سے، پوائنٹ تھرڈ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ولید سے۔ سوال نمبر 507، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کہاں ہوا؟ جواب وادی صفرا سے گزرتے ہوئے۔ سوال نمبر 508، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، کن لوگوں کے متعلق نازل ہوئی؟ جواب حضرت عبیدہ، حمزہ اور علی رضی اللہ عنہم کے متعلق نازل ہوئی۔ سوال نمبر 509، جب بدر میں گمسان کی جنگ شروع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرمائی؟ جواب اللہم ان تہلک ھذی العصابہ من اہل الاسلام اليوم لا تعبد فی الارض ابدا۔ سوال نمبر 510، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے بڑے الحاح کے ساتھ دعا فرمائی، عرض کرنے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 511، غزوہ بدر کے موقع پر شہید ہونے والے اس صحابی کا نام بتائے جو اپنے توشہ دان سے کھجور نکال کر کھانے لگے، پھر بولے اگر میں کھجور کھانے تک زندہ رہا تو یہ لمبی زندگی ہو جائے گی، چنانچہ کھجور پھینک کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جواب حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 512، غزوہ بدر میں نزول ملائکہ کی دلیل کیا ہے؟ جواب ایک انصاری صحابی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو قید کر کے لائے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے واللہ مجھے
حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا ہے، مجھے تو ایک بے بال کی سر والے آدمی نے قید کیا جو نہایت خوبرو تھا اور ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار تھا، اب میں اسے لوگوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ انصاری صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میں نے قید کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہو، اللہ نے 1000 فرشتے سے ہم تمہاری مدد فرمائی۔ سوال نمبر 513 ابو جہل کو قتل کرنے والے صحابہ کرام کا نام کیا ہے؟ جواب حضرت معاذ بن عمر رضی اللہ عنہ، معوذ بن افرا رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 514 ابو جہل کا سامان کس کو دیا گیا؟ جواب معاذ بن عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کو۔ سوال نمبر 515 معوذ بن افرا رضی اللہ عنہ کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ جواب غزوہ بدر میں۔ سوال نمبر 516 ابو جہل کا نام کیا تھا؟ جواب عمر بن ہشام۔ سوال نمبر 517 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس امت کا فرعون کون ہے؟ جواب ابو جہل۔ سوال نمبر 518 ابو جہل کو اپنے قتل کیے جانے کے وقت کس چیز کا افسوس تھا؟ جواب کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ سوال نمبر 519 ابو جہل کا سر کاٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 520 غزوہ بدر کے موقع پر کن کن لوگوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا تھا؟ جواب بنو ہاشم، ابو البختری بن ہشام، عباس بن عبد المطلب۔ سوال نمبر 521 کیا ہم اپنے باپ، بیٹے، بھائیوں اور قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں گے اور عباس کو چھوڑ دیں گے؟ خدا کی قسم اگر اس سے میری مد بھیڑ ہو گئی تو میں اسے تلوار کی لگام بنا دوں گا۔ غزوہ بدر میں کہنے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب عتبہ کے صاحبزادے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 522 حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کس جنگ میں شہید کیے گئے؟ جواب جنگ یمامہ میں۔ سوال نمبر 523 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو البختری کو قتل کرنے سے کیوں منع کیا تھا؟ جواب مکہ میں یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانے سے گریز کرتا تھا اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جن لوگوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے بائیکاٹ کا صحیفہ چاک کیا تھا۔ سوال نمبر 524 ابو البختری کو کس نے قتل کیا؟ جواب مجزر نے۔ سوال نمبر 525 امیہ بن خلف اور اس کا بیٹا کس غزوہ میں مارے گئے؟ جواب بدر میں۔ سوال نمبر 526 اس صحابی کا نام بتائیے غزوہ بدر میں جن کی تلوار ٹوٹ جانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کا ایک پٹھا تھما دیا تو وہ تلوار بن گئی۔ جواب حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 527 حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کی تلوار کا نام کیا تھا؟ جواب اون۔ سوال نمبر 528 حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت بتائیے۔ جواب جنت میں بغیر حساب و کتاب کے 70,000 لوگ جو داخل ہوں گے، ان میں عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ سوال نمبر 529 حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کو کس جنگ میں شہید کیے گئے؟ جواب دور صدیقی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے۔ سوال نمبر 530 حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کا نام بتائیے۔ جواب طلحہ بن خویلد الاسدی۔ سوال نمبر 531 اس صحابی رسول کا نام بتائیے جس نے ابو عزیز عبدری کے ہاتھ باندھتے ہوئے دیکھ کر انصاری صحابی سے فرمایا اپنے ہاتھ مضبوط کرو، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، وہ غالباً تمہیں اچھا فدیہ دے گی۔ جواب حضرت موسیٰ بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ۔
सवाल नंबर 532 ग़ज़वा बदर में शहीद होने वाले सहाबा किराम की तादाद कितनी है? जवाब 14। सवाल नंबर 533 ग़ज़वा बदर में शहीद होने वाले मुहाजिरीन की तादाद कितनी है? जवाब 6। सवाल नंबर 534 ग़ज़वा बदर में शहीद होने वाले अंसार की तादाद कितनी है? जवाब 8। सवाल नंबर 535 ग़ज़वा बदर में कुफ़ार मक़तूलीन की तादाद कितनी है? जवाब 70। सवाल नंबर 536 ग़ज़वा बदर में कितने कुफ़ार कैद किए गए? जवाब 70। सवाल नंबर 537 ग़ज़वा बदर के मौका पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं की बार पर खड़े होकर पुकारना शुरू किया, ए फलां, क्या तुमको ये बात खुश आती है कि तुमने अल्लाह और इसके रसूल की इताअत की होती, क्योंकि हमसे हमारे रब ने जो वादा किया था उससे हमने बरहक पाया। तो क्या तुमसे जो तुम्हारे रब ने वादा किया था उससे तुमने बरहक पाया? तो सहाबी रसूल ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप ऐसे जिस्मों से क्या बातें करते हैं जिनमें रूह ही नहीं है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने वाले सहाबी का नाम बताइए। जवाब हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु। सवाल नंबर 538 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे जिस्मों से बातें कर रहे हैं जिनमें रूह ही नहीं है। हज़रत उमर रदियल्लाहु के सवाल करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उससे तुम लोग इनसे ज़्यादा नहीं सुन सकते। सवाल नंबर 539 कुरैश की शिकस्त की खबर सबसे पहले मक्का लेकर कौन आया? जवाब, हैसमान बिन अब्दुल्ला खुज़ाई। सवाल नंबर 540 मक्का में कुरैश की शिकस्त की खबर सुनाने वाले के मुतल्लिक़ कहने वाले का नाम बताइए। अगर ये होश में है तो इससे मेरे मुतल्लिक़ पूछो। जवाब, सफ़वान बिन उमैया। सवाल नंबर 541 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा की ताइमादारी के लिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जिन सहाबी को छोड़ा था इनका नाम बताइए। जवाब, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल नंबर 542 अबू लहब की वफ़ात कब हुई? जवाब, ग़ज़वा बदर के 7 रोज़ बाद। सवाल नंबर 543 अबू लहब की वफ़ात का सबब क्या था? जवाब, अदसा ताउन की एक किस्म की बीमारी। सवाल नंबर 544 अबू लहब मरने के बाद कितने दिनों तक बेगोरो कफन पड़ा रहा? जवाब, 3 दिन तक। सवाल नंबर 545 3 रोज़ के बाद अबू लहब की लाश के साथ इसके बेटों ने क्या सलूक किया? जवाब, एक गड्ढा खोदकर इसमें लकड़ी से इसकी लाश धकेल कर दूर ही से पत्थर फेंक कर छुपा दिया। सवाल नंबर 546 रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के फ़तह की खुशखबरी सुनाने के लिए अवाली में किसको भेजा? जवाब, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा को। सवाल नंबर 547 रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर की फ़तह की खुशखबरी सुनाने के लिए ज़ेरे मदीना के नशीबी हिस्सा में किसको भेजा? जवाब, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को। सवाल नंबर 548 हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़तह की खुशखबरी सुनाने के लिए किस ऊँटनी पर तशरीफ़ ले गए थे? जवाब, कस्वा। सवाल नंबर 549 यसअलूनका अनिल अनफ़ाल कुल अनफ़ाल लिल्लाह कब नाजिल हुई? जवाब, जब बदर में माल गनीमत के ताल्लुक़ से इख्तिलाफ रोनुमा पड़ा। सवाल नंबर 550 बदर के कैदी और माल गनीमत की निगरानी किसके सुपुर्द की गई थी? जवाब, हज़रत अब्दुल्ला बिन काब के सुपुर्द।